میرے محترم بزرگوں، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں ہوا، اور وہ یوں ہوا کہ برطانیہ کی رائل نیوی نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے، اکتا جاتے تو جہاز کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، جہاز کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان فراہم کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے، ناچتے گاتے اور گر پڑ کر کے سو جاتے، اپنی بیوی بچوں کی سالگرہیں مناتے، کرسمس کا اہتمام کرتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے کتے اور بلیوں تک کی سالگرہیں مناتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کے سارے عملہ، جہاز کے سارے کارندے، جہاز کے سارے کارکنان ایک جگہ پر جمع ہوئے، جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا، رقص و سرود کی محفلیں قائم کی، ناچ گانے کے اڈے قائم کیے، اور رات کے 10 بجے سب نے خوب شراب پی، ناچا گایا، اور رات کے 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہا، اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے شراب کا ایک بوتل پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اب اگلے سال ستمبر اور اکتوبر سے ہی لوگ نئے سال کے آمد کی انتظار کرنا شروع کر دیے، اور جو ہی دسمبر آیا تو جونیئر افسروں نے سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنی بیوی بچوں سے دور ہیں، اور ہم ایک طویل عرصے سے لمبے سفر پر ہیں، ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر کے صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین کو لانے کی اجازت دے دی جائے، جن کے ساتھ ہم رقص کر سکیں، ناچ گا سکیں، مستی کر سکیں۔ چنانچہ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا، فاحشہ عورتوں کو لایا گیا۔ اب یہ رات دوسری راتوں سے اس اعتبار سے بھی اچھی تھی کہ اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ اب تیسرے سال اس تقریب میں لائٹیں بند کرنے، بتیاں بجھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ یوں ہوا کہ جہاز کے ایک آفیسر نے، ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے سے کہا کہ جب رات کے 12 بج جائیں تو تم چند سیکنڈ کے لیے بتیاں گل کر دینا، لائٹیں بند کر دینا، روشنیاں گل کر دینا۔ چنانچہ جب رات کے 12 بج گئے تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دی، لائٹیں بند کر دی۔ اب فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر اچانک چند سیکنڈ کے بعد بتیاں جلا دی گئیں، روشنیاں ہو گئیں۔ تو جس نے بتیاں بجھانے کو کہا تھا، لائٹیں بند کرنے کو کہا تھا، اس نے مائک پر تمام لوگوں کو نیو ایئر کی مبارکبادی دی، ہیپی نیو ایئر کہا۔ اب پھر اس سے اگلے سال لوگ لائٹیں بند ہونے کا انتظار کرنے لگے، روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جو ہی لائٹیں بند ہوتی، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے چپٹ جاتے، لپٹ جاتے۔ یوں کئی سالوں میں جا کر کے بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہوئی۔ پھر مغرب و یورپ نے اس تہوار کو اپنایا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اپنے یہاں اس کو منانا شروع کر دیا۔ اس تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس تہوار کے اندر شروع سے ہی کوئی خوبی، کوئی بھلائی اور کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ اس میں پائے جانے والے امور سراسر غیر اسلامی ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے خود ساختہ تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، لہذا مسلمانوں کا نیو ایئر منانا یہ یہودیوں کے خود ساختہ تہواروں میں ایک طرح کی شرکت ہے۔
ان کے ساتھ مشابہت ہے جس سے اہل اسلام کو روکا گیا ہے، اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے پر احادیث کے اندر بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے طور طریق کو اپنائے، جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے رسم و رواج کو اپنائے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ آج